بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہمارا ہفتہ وار پروگرام حسن احوال اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں والدین کے احترام کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ والدین کے احترام کے بارے میں ہوگا۔ قرآن و سنت سے اس بات کو اجاگر کیا جائے گا کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جو لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں کیا سزا ملتی ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اور ایک کمرشل بریک، اور اس کے بعد پھر ہم سیگمنٹ کے اندر آئیں گے۔ اس میں آپ کی لائیو کالز ہوں گی۔ آپ اپنے سوالات اس موضوع سے متعلق یا جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ آپ لائیو کالز کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ کالز اوپن ہو جائیں گی اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جائیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے قرآن کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے والدین کے ادب و احترام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیں کہ انسان کی حالت کب خراب ہوتی ہے؟ جب وہ اپنے والدین سے دور ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں فساد کب آتا ہے؟ جب انسان اپنے والدین سے دور ہو کر اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا شروع کر دیتا ہے، اور یہیں سے بگاڑ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے والدین کو انسان کے لیے روشنی کا مینار بنا کے بھیجا ہے کہ والدین انسانی زندگی کے راستے میں روشنی کا مینار ہیں، اور اسی روشنی میں انسان اپنی زندگی کا سفر طے کرتا ہے۔ کامیابی انسان کے قدم چومتی ہے، ناکامی انسان سے دور ہو جاتی ہے، اور انسان اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کی اہمیت یہاں سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، وہیں پر اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو اپنے والدین کی اطاعت، فرما برداری اور ان کے ادب و احترام کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کے اندر، آیت نمبر 83 ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ یاد کریں اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پکا وعدہ لیا۔ وعدہ کیا لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے، صرف اللہ کی عبادت کرو گے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ اسی طریقے سے سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 23، آیت نمبر 24، آیت نمبر 25 کے اندر بالتفصیل والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے اپنی عبادت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عبادت کرو صرف ایک خدا کی، اور وہ میں ہوں۔ اس کے بعد پھر حکم فرمایا کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری کرو۔
ایک اور مقام پر سورہ نساء آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ 3 مقامات اور بھی بے شمار مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ 3 مقامات میں نے تلاوت کیے ہیں۔ سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 83، سورہ نساء ہے آیت نمبر 36، اور سورہ اسراء ہے آیت نمبر 23، اور اس کے بعد 24 اور 25 ہیں جس میں بالتفصیل حکم دیا گیا ہے۔ آپ یہ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اسے ثواب وہ ملتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی عبادت تو نہیں، لیکن ثواب اللہ کی عبادت کے برابر انسان کو عطا کیا جاتا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک والدین اتنے اہم ہیں جتنی اس کی اپنی عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف نہیں فرماتا۔ شرک معاف نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی بھی معاف نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود معاف نہ کرے۔ اسی طرح انسان جب شرک کرتا ہے، جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گرا کر دعا مانگ کر توبہ کرے اور وہ تائب ہو جائے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اس وقت تک شرک معاف نہیں ہوتا۔ البتہ باقی جو حقوق اللہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک معاف نہیں ہوتا، کسی صورت میں معاف نہیں ہوتا۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی بھی معاف نہیں ہوتی۔ اور ہم چلتے ہیں کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ احسان، حدیث احسان کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں احسان کی تعریف یوں کی گئی ہے: الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ انسان اس طرح اللہ کی عبادت کرے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ اپنے آپ کو اس حالت میں لے آئے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ اپنے والدین کی فرما برداری اور ان کو دیکھنا یہ اللہ کو دیکھنا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر حکم ہے کہ والدین کو پیار کی نظر سے دیکھنا، محبت کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت ہے، اور یہ کتنا بڑا درجہ ہے جو قرآن و سنت نے والدین کو دیا ہے۔ اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے نہ سمجھ پائے تو گویا کہ ہم اپنی زندگی میں وہ ثواب جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے بعض احادیث اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کی اہمیت کو کس قدر آشکار فرما رہے ہیں۔ ان ابی بکر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال: اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت دنیا میں ان کے متعلق جلدی
فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ نمبر 1، سرکشی، جب انسان سرکشی کرتا ہے تو اس کے متعلق جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 2، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، جب انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے متعلق جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل الذنوب یؤخر اللہ تعالی ما شاء منها الى یوم القیامہ الا عقوق الوالد، تمام قسم کے گناہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سزا مؤخر ہو سکتی ہے قیامت کے دن تک اگر اللہ چاہے، مگر والدین کی نافرمانی، اس کی سزا اللہ رب العزت اس دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحابتی، کہ میری صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، میں کس کے ساتھ زیادہ وقت گزاروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امک، قال امک، تیری ماں زیادہ حقدار ہے۔ قال ثم من، اس نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون حقدار ہے؟ ثم امک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تیری ماں۔ قال ثم من، پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون حقدار ہے؟ قال ثم امک، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تیری ماں زیادہ حقدار ہے۔ قال ثم من، اس نے چوتھی مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سنگت اور صحبت کا کون زیادہ حقدار ہے؟ قال ثم ابوک، تمہارا والد تمہاری صحبت کا اور تمہارے ادب اور احترام کا زیادہ حقدار ہے۔ گویا کہ اس حدیث پاک میں ماں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اب اس حدیث پاک کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ماں کا حق زیادہ ہے والد کے حق سے۔ اس حدیث پاک میں ماں کے حق کو اجاگر کیا گیا ہے، لیکن ایک اور حدیث پاک ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے لیے دعا قبول ہو، وہ اپنی مراد کو پا لے، تو وہ اپنے والد کے پاس جائے۔ والد جو دعا کر دے گا تو فوری طور پر اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ گویا کہ مختلف مقامات پر والدین کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا کہ ماں کا حق زیادہ ہے اور باپ کا حق نہیں ہے، تو دیگر احادیث جس میں باپ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اسے ہم کہاں رکھیں گے؟ اور سنت کا مطالعہ کرنے والے، احادیث کو پڑھنے والے یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ صرف ایک حدیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ احادیث کا پورا ذخیرہ سامنے رکھ کر کوئی رائے قائم کی جاتی ہے۔ تو احادیث کے سارے ذخیرے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سامنے آتی ہے کہ والد کی بھی اہمیت ہے اور والدہ کی بھی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مختلف مقامات کے اوپر والد کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے والدہ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ اب ایک جگہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من احب ان يمد في عمره وان يزداد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، تو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، حسن سلوک کرے، ادب و احترام کرے، ان کا خیال رکھے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اب دیکھیں اس حدیث پاک میں والد اور والدہ دونوں کے متعلق حکم ہے کہ دونوں کے ساتھ برابر کا حسن سلوک کریں۔ اس قسم کی احادیث بہت زیادہ ملتی ہیں کہ جس میں والدین کو ایکول برابر کا درجہ دیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اور جتنی بھی آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں، سورہ نساء، سورہ بقرہ، سورہ اسراء، ان سب آیات کے اندر والدین کا لفظ ہے، ماں کا یا صرف والد کا لفظ نہیں ہے، دونوں کو برابر کا درجہ دیا گیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں اضافہ ہو، رزق بڑھا دیا جائے، شکایت کرتے ہیں جی دیکھیں رزق میں کمی رہتی ہے، گھر میں پیسے پورے نہیں ہوتے، ہر وقت گلا شکوہ، لیکن اللہ رب العزت نے آسان حل بتا دیا اور وہ ہمارے گھر کے اندر موجود ہے۔ اور وہ حل کیا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک شروع کر دیں، ان کا احترام کریں، ادب کریں۔ جب ہم ادب و احترام کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، تو ہمارے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، ہماری زندگی میں برکت آ جائے گی، عمر بڑھا دی جائے گی، چہرے پہ نور آ جائے گا۔ انسان جس کام میں ہاتھ ڈالے گا کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی احتیاط کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23، 24، 25، یہ آپ ضرور بعد میں اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ آپ کے رب کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر والدین میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک مت کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو مت جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں کو اچھی بات کہو، یعنی ان کے لیے ہمیشہ نرم بات کرو، ان کے لیے محبت بھری پیار بھری بات کرو۔ گویا کہ اف یہ وہ ناگوار خیال ہے جب دل میں پیدا ہوتا ہے، تو دل میں ناگوار خیال پیدا ہوتا ہے، وہ ذہن میں آتا ہے، اور پھر زبان پر اف کی صورت میں وہ ناگوار خیال ظاہر ہو جاتا ہے۔ زبان کسے کہتے ہیں؟ زبان احساسات کا نام ہے۔ لفظ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، لفظ انسانی احساسات کو بیان کرتے ہیں، لفظ انسانی احساسات کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تو اف جو ہے وہ ناگوار خیال جو انسان کے دل میں اپنے والدین کے متعلق پیدا ہوتا ہے، اس خیال کو کہا جاتا ہے۔
اس لیے فرمایا کہ اپنے دل میں ناگوار خیال بھی نہ آنے دو، تاکہ اف تک نوبت نہ پہنچے، اور نہ ہی تم انہیں جھڑکو کہ جی ابا جی یہ آپ نے کیا کہہ دیا۔ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے گلاس سے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ جائے تو پھر یہ نہ کہو کہ یہ گلاس بہت قیمتی تھا، کیوں ٹوٹا، یہ بھی نہ کہو۔ نہ جانے جب تم بچے تھے تو تمہارے ہاتھ سے کتنے گلاس ٹوٹے، اور والدین نے کبھی کچھ نہیں کہا، تمہاری پرورش کی۔ اب والدین اس حالت میں ہیں کہ تم ان کی پرورش کرو، اسی طرح خیال رکھو جس طرح انہوں نے تمہارا خیال رکھا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے عاجزی انکساری کے پروں کو جھکا دو، یعنی عاجز بن کر رہو ان کے سامنے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے یہ دعا مانگا کرو کہ اے میرے رب ان دونوں کے اوپر رحم فرما۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر ماں باپ غریب ہوں تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ کوئی شخص یہ کہے جی میں زکوٰۃ اپنے والدین کو دے دوں، نہ، بلکہ اس کا جو مال ہے وہ مال اس کے والدین کا مال ہے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مال اپنے والدین کو پیش کرے۔ اگر اسے چاہیے، جب والدین کہیں کہ ہمیں تیرے مال کی ضرورت ہے، تو پھر وہ اپنا مال اپنے والدین کے لیے پیش کر دے، تاکہ وہ بوقت ضرورت اس مال کو استعمال کر سکے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے زکوٰۃ کا مال دیا اپنے والدین کو، تو شریعت کی نگاہ میں اس کا یہ عمل غلط ہوگا، وہ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے والدین کو صدقہ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ صدقہ فقراء کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے والدین تھوڑے فقیر ہیں، ان کے پاس ایسی اولاد ہے جو کما رہی ہے، تو وہ فقیر نہیں ہے۔ وہ اپنے والدین کو جو بھی ان کی ضروریات ہے پوری کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مسلمان ہو گیا، اس کے والدین عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یا کسی بھی مذہب کے پیروکار ہیں، تو وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ شخص، وہ مرد ہے یا عورت، وہ اپنے والدین سے دوری اختیار کر لے، کیونکہ یہ مطلق حکم ہے کہ والدین کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی رائے کے حامل ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ اسے سلوک کرنا ہے۔ اسی طریقے سے والدین اگر بیمار ہو جائیں تو والدین کا پورا خیال رکھنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ ان کی صحت، علاج معالجہ، ان کے کھانے پینے، ان کی رہائش، یہ اس کا پورا خیال رکھنا یہ اس کے فرائض میں سے ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت انہی کو نوازتا ہے جو اپنے والدین کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مختصر سی بریک ہوگی، اور اس بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ لائیو کالز کے ذریعے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
ویلکم بیک محترم ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے والدین کے بارے میں بات کی کہ ان کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اور والدین کے متعلقہ ہم نے فقہی مسائل کو بھی بیان کیا. ابھی کالز اوپن ہو چکی ہیں، آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. یہ دیکھیے یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والد کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. قال اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس حدیث کو آگے بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ. ایک کال ہم لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر منیر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم اس کا احسان. آپ سنائیں، طبیعت کیسی ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی رحمت خان بول رہا ہوں ناٹیگا ملک سے. آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، میں ریگولر سنتا ہوں آپ کا پروگرام. ماشاء اللہ آپ دلال کے ساتھ اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں، اور میں خود بھی یہ سنتا ہوں. یہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. بہت شکریہ. ماشاء اللہ جاری رکھیں. ایک میرا سوال ہے. جی جی. میرا ایک عزیز ہے، اس کے پاس کچھ زمین ہے، تو میں اس کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں. کیا میرے لیے یہ ٹھیک ہوگا اس کو زکوٰۃ دینا؟ جائز ہوگا؟ میں آپ ٹی وی پر سنتا ہوں، آپ پر جاری رکھیں. بڑا شکریہ، بڑی مہربانی ڈاکٹر منیر صاحب، شکریہ. سوال یہ ہے کہ ایک عزیز ہے جس کے پاس زمین بھی ہے، لیکن کیا اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ اس حالت میں ہے کہ اپنا گزارا اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا اور وہ فقیر کے زمرے میں آئے گا؟ کیونکہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس رہنے کو مکان تو ہوتا ہے لیکن کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اور وہ بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے. رہنے کو چھت میسر ہے اس کے پاس، لیکن وہ کھانے کے لیے محتاج ہے کسی کا. سفید پوش ہے، حیادار ہے، وہ کسی کو اپنی حالت کے بارے میں بتاتا نہیں ہے. وہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز درکار ہے. بالکل خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر، سورہ نساء کے اندر اور دیگر کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ تمہارے زکوٰۃ اور صدقات کے جو مستحقین ہیں ان میں سب سے پہلے تمہارے رشتہ دار آتے ہیں. تو رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہم اس سوال کے جواب کو جاری رکھیں گے. ہم ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم اس کا احسان. آپ سنائیے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں خیریت سے ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں نے پہلی دفعہ ٹی وی لگایا تو آپ کا لگا ہوا تھا، پہلی دفعہ ہی دیکھ رہی ہوں. تو آپ کا بہت اچھا ٹاپک تھا ماں باپ کے بارے میں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ والدین میں سے اگر ایک فوت ہو جاتا ہے تو ان کے حق میں ہم کون سی دعا جو بیسٹ والی ہے ان کے لیے پڑھ کے تو ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، اور مالی طور پہ کون سا اچھا ہے ان کے لیے، کہ پانی کا کنواں کھلوا دیں یا اس طرح کچھ بھی جو بیسٹ والا ہے وہ آپ بتا دیں مجھے. جی بہتر ہے. اور کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں؟
नहीं, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। जी एक कॉल हम लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी मेरे पास दो क्वेश्चन है। जी आंटी का क्वेश्चन है कि वो अपने बच्चों को पालती है और शादी करती है, और जब उनकी शादी हो जाती है तो उसके बाद उसकी उसकी जो बहू है वो अपने बच्चों के काम के लिए अपनी सास को फ़ोन करती है कि मुझे आज मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ना है या उसको खाना खिलाना है या ये काम करना है। फिर दूसरी फ़ोन करती है। इस तरह वो काम करती हुई बीमार हो जाती है, लेकिन खामोशी से वो काम करती रहती है। तो इस सूरत में बेटी को क्या चाहिए कि वो अपनी माँ के बारे में कुछ सोचे या क्या करे? दूसरा क्वेश्चन है कि अगर माँ बेटी को कोई ऐसा काम कहती है जो शरीयत के खिलाफ हो, मसलन माँ कहती है बेटी हिजाब ना लो, या और कोई काम कहती है, तो इस वक्त में बेटी को क्या करना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। आपके दो सवालात अभी जवाब देते हैं हम। सबसे पहले हम आते हैं पहले सवाल की तरफ कि रिश्तेदारों को अगर मुस्तहिकीन में से हैं तो उनको ज़कात दी जा सकती है। आप उन्हें ज़कात दें और कुरान और हदीस के हुक्म के मुताबिक रिश्तेदार ही पहले हकदार हैं। बहन भाइयों को ज़कात दी जा सकती है, कज़न को ज़कात दी जा सकती है और अपने चचा चाची को ज़कात दी जा सकती है। माँ बाप को ज़कात नहीं दी जा सकती। उनको जैसे मैंने पहले बताया आपको, वो आपके फ़राइज़ में से हैं, आप उनका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। दूसरा सवाल पूछा गया कि वालदैन जो दुनिया से चले जाते हैं हम उनके लिए क्या दुआ मांगें और उनके लिए कौन सा अमल इख्तियार करें कि उनका कब्र में उनको फ़ायदा पहुँचे, आलम बरज़ख में उनको सवाब मिल सके। तो दुआ ये है जैसे सूरह इसरा के अंदर इरशाद है, रब्बी इरहमहुमा, ए मेरे रब उनके ऊपर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे उन्होंने बचपन में मेरी बड़ी अच्छी तरबियत की। तो उनके लिए रहमत की दुआ मांगनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ने खुद हमें बताया है और दुआ ये सिखाई है कि अपने वालदैन के लिए रहमत की दुआ मांगा करें। ये आयत नंबर 23 है सूरह इसरा की, 15वें पारे की ये सूरत है, पहली सूरत है। आप वो सूरत निकाल कर आयत नंबर 23 निकाल कर पढ़ें तो आपको वहाँ पर ये दुआ भी मिलेगी। ये दुआ मांगा करें, रब्बी इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये दुआ याद कर लें। ये अल्लाह की सिखाई हुई दुआ है जो हम अपने वालदैन के लिए कर सकते हैं, बल्कि करनी चाहिए। रब्बी इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये कुरानी दुआ है, अल्लाह ने हमें बताई है। इस दुआ को जो भी इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, इस दुआ को याद कर लें। रब्बी इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बी इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब मेरे वालदैन के ऊपर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी तरबियत की। हम उनके लिए क्या ऐसा काम कर सकते हैं जो उनके लिए सदका जारिया के तौर पर हो? तो हदीस पाक के हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसका इस दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, मगर 3 रिश्ते ऐसे हैं जो ख़त्म नहीं होते। उनमें से पहला रिश्ता कौन-सा है? वो रिश्ता ये है कि इंसान ने कोई ऐसा इल्म छोड़ा हो, किसी को पढ़ाया हो, कोई किताब लिखी हो, जिससे लोग नफ़ा हासिल करते हों, तो उस इल्म की बुनियाद पर जो उसने किसी को पढ़ा दिया या किताब लिख दी, जब तक वो लोग उस इल्म से नफ़ा हासिल करते रहेंगे, उसको कब्र में उसका सवाब मिलता रहेगा। मसलन उसने किसी को पढ़ा दिया, किसी को स्कॉलरशिप दिया अपनी ज़िंदगी में, तो जब तक जो है वो तालिब इल्म, वो शख्स इस दुनिया में रहेगा, नेक काम करता रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके काम के सदके मरने वाले को सवाब अता फरमाएंगे। इसी तरीके से सदका जारिया, कि सदका जारिया वो खुद करे या
اس کے جو ورثاء ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کی بچیاں ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ ان کے لیے کنواں کھدوا دیتی ہیں، یا پانی کی سبیل لگا دیتی ہیں، یا کوئی سکول قائم کر دیتی ہیں، یا کسی بیوہ کا گھر بسا دیتی ہیں، یا کسی یتیم بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی شادی کروا دیتی ہیں، تو یہ بھی صدقہ جاریہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اگر جو والدین اس دنیا سے چلے گئے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کے بچے یا بچیاں ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کنواں کھدوا دیں، کوئی سکول قائم کر دیں، کوئی پانی کی سبیل لگا دیں، کوئی نلکا لگوا دیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اس وقت تک انہیں ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے نام لگوایا تھا، وہ آج تک مدینہ شریف میں وہ موجود ہے، اور اس کا ثواب 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ رہا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہوں سے محفوظ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا جو صدقہ جاریہ ہے 14 صدیاں گزرنے کے باوجود انہیں پہنچ رہا ہے۔ ہم ایسا کام کر کے جائیں کہ صدیاں گزر جائیں، اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہے۔ اب دیکھیں کہ جن لوگوں نے ہسپتال قائم کروائے، ہسپتال بنائے، جن لوگوں نے اسکول قائم کیے، اور وہ اسکول جب تک رہیں گے بچے ان میں آ کے تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جنہوں نے پانی کے نلکے لگوا دیے، جب تک وہ پانی کا نلکا رہے گا لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، وہ دعا کریں یا نہ کریں، ان سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کی بنا پر ان کے والدین کے درجات قبر میں، حشر میں، جنت میں بلند ہوتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور بخششیں ان پر نچھاور ہوتی رہیں گی۔ اسی طریقے سے ایک بچہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے وہ بھی صدقہ جاریہ کے طور پر ہوتی ہے۔ تو حدیث پاک کی روح سے جو بچہ اپنے والدین کے لیے یا بچی اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، اس کا ثواب بھی والدین کو پہنچ جاتا ہے۔ ایک اور سوال جو پوچھا گیا تھا کہ ایک بچی کو جو ہے وہ بار بار کام کے لیے کہا جاتا ہے، تو کام اتنا ہی کہا جائے کہ جس سے بیماری نہ آئے، جس سے تکلیف نہ ہو۔ تکلیف سے بڑھ کر کسی کو کام کہنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کے اندر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا۔ جب اللہ انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا، تو پھر ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ ہم دوسرے انسانوں کو سامنے ان کی صلاحیتوں کو اور ان کی استطاعت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ ان کو کام کہیں گے، اور تب یہ کام جائز بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال پوچھا گیا کہ کیا شریعت کی نافرمانی کرتے ہوئے والدین کی فرما برداری کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر والدین یہ کہتے ہیں کہ شریعت کی نافرمانی کریں، تو پھر شریعت کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ اس صورت میں خاموشی اختیار کی جائے گی، کیونکہ شریعت کی فرما برداری ہر حال میں افضل اور اولا ہے، اور والدین سے کہا جائے گا کہ آپ ایسی بات نہ کریں، بلکہ انہیں بڑے ادب و احترام سے کہا جائے گا والد صاحب آپ مہربانی فرمائیے آپ یہ بات نہ کریں، اور والدہ سے کہا جائے کہ اے میری والدہ آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ اس سے شریعت کی نافرمانی آتی ہے۔ اور جب یہ بات کی جائے گی اپنے والدین سے تو بڑے ادب و احترام سے کی جائے گی، یہ غصے کا اظہار نہیں کیا جائے گا، بلکہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ انہیں یہ بات سمجھائی جائے گی کہ ماں جی آپ یہ بات نہ کریں، والد صاحب آپ یہ بات نہ کریں، کیونکہ اس میں شریعت کی نافرمانی لازم آتی ہے، کیونکہ شریعت کی فرما برداری ہر حال میں افضل و اولا ہے، اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے والدین کی فرما برداری کرنا
اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ انی اذنبت ذنبا کثیرا، میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، فہل لی من توبہ، کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی؟ فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا والدان، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ قال لا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والدین دنیا سے جا چکے ہیں۔ قال فلک خالۃ، کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ قال نعم، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ زندہ ہے۔ قال فبرھا، کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اذن تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ گویا کہ خالہ جو ہے یہ والدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر والدین زندہ نہ ہوں تو اس وقت پھر اپنی خالہ کے ساتھ جو کہ ماں کے قائم مقام ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ قال مر علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجل فرآ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من جلدہ و نشاتہ، کہ ایک شخص جو ہے وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے، فرآ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من جلدہ و نشاتہ، صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ بڑا مضبوط ہے، بڑا چست ہے، ایکٹیو ہے۔ فقالوا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ اللہ کے راستے میں نکلتا، جہاد کے لیے نکلتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کان خرج یسعى علی ولدہ صغارا فهو فی سبیل اللہ، اگر یہ اپنے چھوٹے بچے کی تربیت میں وقت صرف کرتا ہے، اپنی طاقت صرف کرتا ہے، اپنا وقت گزارتا ہے، تو یوں سمجھو کہ یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر وہ اپنے بوڑھے والدین کے احترام میں، ان کا خیال رکھنے میں نکلتا ہے، اپنا وقت گزارتا ہے، دن رات ان کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اگر وہ اٹھ نہیں سکتے ان کو اٹھا کر چارپائی پہ بٹھا دیتا ہے، اگر وہ کھانا نہیں کھا سکتے تو ان کو کھانا کھلاتا ہے اپنے ہاتھ کے ساتھ، تو یوں سمجھو فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ وَإِن كَانَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر وہ اپنے آپ کو شیطانی کاموں سے بچا لیتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، پاک دامن رکھتا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خوبصورتی کے ساتھ بتایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، اپنے بچوں کو چھوڑ دے، اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑ دے، اپنی ذات کی اصلاح چھوڑ دے تو پھر وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ کے راستے میں وہ بھی ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں اپنا وقت گزارتا ہے اور دن رات ان کے لیے کمائی کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو اچھی تعلیم دلاتا ہے، ان کے معاملات کو بہتر کرتا ہے، انہیں معاشرے کا اچھا فرد بنانے کے لیے بھرپور محنت کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنے بوڑھے والدین کا خیال رکھنے میں، ان کا ادب و احترام کرنے میں، ان کا علاج معالجہ کرنے میں، ان کی ضروریات پوری کرنے میں پورا وقت صرف کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ بسا اوقات کسی کا والد
अपाहज हो जाता है, तो वो क्या करता है कि अब वो घर में बैठ गया, खाना नहीं खा सकता। उनके बेटे या बेटियां क्या करते हैं, आकर अपने हाथ से उनको खाना खिलाते हैं, उनके कपड़े तब्दील करवाते हैं और उनके दीगर उमूर को सरंजाम देते हैं। तो ये जिहाद है। हमने जिहाद का सिर्फ एक ही माना अख्ज़ कर लिया। जिहाद के कितने मानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बयान किए हैं। 3 मानी तो जिहाद के हमें यहाँ पर मिलते हैं। अभी हम इन इन चीज़ों को तफसील के साथ बयान करेंगे। एक कॉल लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम, उसका एहसान। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये पूछना था कि बीमार शख्स जो होता है, जो भी शख्स बीमार हो और जी जी उसको अपना ऐसी बीमारी हो कि वो पानी से या चीज़ से वज़ू करते हुए सर पे मसा करना और गर्दन पे मसा करना, अगर सिर्फ सर पे मसा कर लें और गर्दन पे ना करें तो क्या वो मसा हो जाएगा, या गर्दन पे भी मसा करना ज़रूरी है? तो मैं फ़ोन बंद करूँ तो आप जवाब दीजिएगा प्लीज़। जी, ठीक है, इंशाल्लाह। आपका सवाल हमने सुना कि अगर कोई शख्स बीमार है और वो बीमारी इस कदर बढ़ चुकी है कि वो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करता है, तो उसकी बीमारी उसे और भी ख़तरनाक तरीके से लाहिक हो सकती है। तो उस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि वो इंसान फिर वज़ू ना करे बल्कि तयम्मुम कर ले। तयम्मुम करने का मतलब ये है कि वो अपने आप को बचा रहा है, बीमारी से बचा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है सूरह निसा के अंदर, सूरह माइदा के अंदर, 2 जगह बड़े वाज़ेह तौर पे इरशाद हुआ, व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफ़रिन, कि अगर तुम बीमार हो या सफ़र की हालत में हो और फलम तजिदु माअन, और तुम पानी ना पा सको सफ़र की हालत में और बीमारी की हालत में पानी हो तब भी, फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा, तो पाकीज़ा मिट्टी के साथ तयम्मुम कर सकते हो। क्योंकि इंसानी जान को बचाना ये हर हाल में अफजल है और ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये हम ना हमारे वज़ू की ज़रूरत होती है, ना हमारी इबादत की ज़रूरत होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक निज़ाम बनाया है हमें फ़ायदा पहुँचाने के लिए, हमें बरकत देने के लिए, हमारी ज़ात को बेहतर करने के लिए। ये वज़ू का निज़ाम है और नमाज का निज़ाम है। और जब इस निज़ाम से इंसान को ख़तरा लाहिक हो, इंसान की बीमारी बढ़ने का अंदेशा हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वज़ू करना छोड़ दो, तयम्मुम कर लो। अगर नमाज पढ़ने से इंसान की बीमारी बढ़ जाती हो तो फिर इंसान को हुक्म है कि बैठ कर नमाज पढ़े, क्योंकि अब उसे खड़े होकर नमाज पढ़ने में तकलीफ पहुंच रही है। तो फिर वो खड़े होकर नमाज ना पढ़े बल्कि कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ ले। कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ने में तकलीफ होती है तो फिर इंसान चारपाई पे लेट कर नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया सूरह बकरा की आयत के हवाले से, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी इंसान को उसकी ताकत से बढ़ के तकलीफ नहीं देते। तो चूंकि आपकी जो सिचुएशन है इसमें यह है कि आप अपनी गर्दन पे मसा नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि आप पूरा तयम्मुम कर लें। आप वुज़ू ना करें, आपके लिए इजाज़त है कि अगर आप गर्दन पे मसा करते हैं तो आपकी बीमारी बढ़ सकती है या आपको कोई और ख़तरा भी लाहिक हो सकता है। तो इस ज़मन में आपके लिए शरीयत का हुक्म ये है कि आप तयम्मुम करें, और तयम्मुम करने के लिए ये है कि हाथों को आप जो है वो एक बार तयम्मुम करेंगे कोनियों तक, इसी तरह आप अपने पूरे चेहरे का मसा करेंगे एक मरतबा, तो ये तयम्मुम हो जाएगा। और इस तयम्मुम से एक वक़्त में जितनी भी आप नमाज़ें पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और आपको अगर आपको ये भी ख़तरा लाहिक हो तो फिर आप तयम्मुम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको
صحت و عافیت عطا فرمائے۔ ہمارا پروگرام ختم ہونے کے قریب ہے، اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔